العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن ذو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا قصہ چل رہا تھا. پرندے نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتلایا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کرتی ہے. آپ نے خط روانہ کیا اور خط اس کے نام پہنچا. اس نے اپنے درباریوں سے، اپنے وزراء سے مشورہ کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. ایک معاملہ پیش آیا ہے، ایسا خط آیا ہے، اس خط کے سلسلے میں آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوا. میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم لوگ مجھے مشورہ دو اور تم لوگ حاضر نہ رہو. یہ حکومت اور سلطنت کے آداب اور اصول بتلائے کہ بادشاہ ہو یا جمہوری آج کل کی سرکولر حکومتیں ہوں، اکیلے انفرادی طور پر وزیر اعظم کو یا اسی طریقے سے بادشاہ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بڑا معاملہ ہو تو آپس میں مشورے کیے جائیں. کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس طریقے سے مسائل کیے جا رہے ہیں. یہاں بلقیس نے بھی بڑی سمجھداری سے کام لیا. اس نے کہا کہ اتنا بڑا خط آیا ہے اور میں آپ لوگوں سے مشورہ کیے بغیر نہیں کوئی مسئلہ حل کر سکتی، اس لیے آپ لوگ مجھے مشورہ دیں. قالوا نحن ذو قوة وأولو بأس شديد. اس کے وزیروں نے اور لشکری آدمیوں نے کہا کہ ہم لوگ طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں. یعنی اگر حکومت سے کوئی مقابلہ اور لڑائی چاہتا ہے تو ہم لوگ اس مقابلے کے لیے تیار ہیں. یہ ہر حکومت میں اس طریقے کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں اور اپنے لشکر یا اپنے ملک کی ہمت بڑھانے کے لیے ایسے جملے بولے جاتے ہیں. آگے اس کے بعد انہوں نے کہا والامر الیک فانظری ماذا تأمرون. یہ تو ہمارا اپنا مشورہ ہے، اس کے بعد آپ کو جو کچھ فیصلہ کرنا ہو آپ کر سکتے ہو. کتاب اللہ نے بھی فرمایا وشاورھم فی الامر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صحابہ کرام سے مشورے لیے جائیں. یہ مستحب طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا وشاورھم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. لیکن جب آپ کوئی پختہ ارادہ کر لو، مشورہ لیا جائے، اس کے بعد امیر جو مشوروں کی روشنی میں جو مناسب سمجھے، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. کوئی ایک بات اس کے دل میں پختہ ہو گئی کہ مجھے یہ معاملہ اس طرح کرنا ہے تو فتوکل علی اللہ، اللہ پاک پر بھروسہ کر کے پھر اس معاملے کو پورا کریں. یہاں پر ان لوگوں نے بھی اس کو یہی کہا. آگے اس کے بعد اس عورت میں بادشاہ ملکہ تھی، رانی ہے، لیکن بات بہت اچھی کہی. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ سمجھا کہ دنیا کے دوسرے بادشاہ ہوتے ہیں، ظالم اور جابر ہوتے ہیں. جب وہ حکومتوں کو قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں بڑے کو دیکھتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، کسی طریقے سے ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں. یہی انبیاء کرام علیہ السلام اور بادشاہوں کے درمیان فرق ہے. نبی اگر اللہ پاک کی طرف سے برسوں کے دشمنوں پر بھی فتح پاتے ہیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سر جھکائے ہوئے چل رہے ہیں. آپ کی گردن، اونٹ کی گردن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مل رہا ہے. کوئی غرور اور کوئی فخر نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں بتائی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں پر قبضہ مل گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہی فرمایا کہ میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں. یہ تواضع اور انکساری نبیوں میں ہوتی ہے، نبیوں کے نائبین میں ہوتی ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پورا یوروپ لڑنے کے لیے آ چکا تھا ملک شام میں، اور انگلینڈ کا راجا تھا ریچارڈ، یہ بھی مقابلے کے لیے آئے، لیکن اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ انگلینڈ کا راجا بیمار ہے اور ہمارے علاقے میں ہم سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن ہے ہمارا مہمان. تو آپ نے اچھے طبیب بھیجے. اس وقت
اسلامی حکومت کے پاس جو اچھے سے اچھے طبیب ہوتے تھے وہ بھیجے اور اس کے لیے شاندار کھانے پینے کی چیزیں اور پھل فروٹ بھیجے۔ یوروپ والوں کو تعجب ہوا کہ مقابلے کے لیے ہے، دشمن ہے، ہمارا مرنا ہمارا بیمار ہونا ان کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن یہ تو ہماری دوائی کے لیے علاج کے لیے آدمی بھیج دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو تم ہمارے علاقے میں، اس لیے تم ہمارے مہمان، چاہے لڑنے کے لیے آئے لیکن ہماری ایمانی مہمانی کی غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم تمہاری مہمان نوازی کریں۔ دوسری بات، بیمار سے لڑ کے کیا فائدہ، ہم تو طاقتور سے لڑنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بیماروں سے ہم نہیں لڑ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اچھے ہو اور پھر ہمارا تم سے مقابلہ۔ اسی لیے انگلینڈ میں اور یورپ کے ملکوں میں مشہور ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شریف دشمن، کہ یہ دشمن تو تھے لیکن شریف تھے، یہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ آپ نے 90 سال پہلے جب بیت المقدس پر یہودی عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ اس وقت انہوں نے بہت ظلم اور زیادتی کی تھی، مسجد عمر کو خون سے بھر دیا تھا، یہ سب کچھ ظلم ہوا تھا۔ لیکن 90 سال کے بعد جب بیت المقدس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کیا تو ان سب کو معاف کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چیلنج کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا۔ اس طرح کی جو بدماشی جنہوں نے کی تھی، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے علاوہ سب کو معاف کیا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے نائبین، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ بیچاری اپنے اعتبار سے بادشاہ تصور کر رہی ہے، اس لیے کہہ رہی ہے کہ بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی علاقے میں کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تیم الرم، نادر شاہ، چنگیز خان اور نہ معلوم تاریخ میں کتنے بڑے بڑے ظالم ہوئے اور ابھی بھی ہے، ان سب نے دنیا میں کیا کیا؟ امریکہ نے افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں، ان سارے ملکوں میں کیا کیا؟ فلسطین کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها۔ جب ان کو حکومت ملتی ہے جعلوا عزت اہلها اذلہ، عزت والوں کو ذلت سے بدلتے ہیں۔ بڑے بڑے عزت والے تھے، انگریز نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو بڑے بڑے شریف خاندانوں کو، معزز خاندانوں کو انہوں نے بہت ذلیل اور رسوا کیا۔ آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے، جب ان کا غلبہ ہوتا ہے تو اپنی طاقت منوانے کے لیے شہروں کے نام بدلے جاتے ہیں، پرانی تہذیب اور پرانے کلچر کو مٹانے کی کوششیں اور سازشیں ہوتی ہے۔ ایسے بادشاہ کے نام کو بدلا جا رہا ہے جس کی نظیر تم اپنی ہندوستان کی 5000 سالہ تاریخ میں پیش نہیں کر سکتے، جس نے حکومت کے خزانے سے ایک روپیہ نہ لیا، جس نے ٹوپیاں بنا کر اور قرآن کریم لکھ کر اپنے لیے روزی روزگار مہیا کیا ہو۔ ایسا بادشاہ، اس کا نام بدلا جا رہا ہے۔ احمد آباد کے متعلق بار بار آتا ہے اس کی تبدیلی کے مسئلے، لیکن ان بزرگوں نے 4 احمد کے ذریعے اللہ پاک نے ایسے احمد تھے جنہوں نے اثر کی سنتیں نہیں چھوڑی، سنتیں غیر موقع، ایسے بادشاہ اور ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ پاک نے شہر کو آباد کیا ہے۔ برسوں سے کوششیں ہو رہی ہے لیکن اللہ پاک کی طرف سے کچھ حالات ایسے آتے ہیں، ان بزرگوں کی ارواح نہ معلوم کس دیگر کوششیں اور کس دل سوزی کے ساتھ ان حضرات نے احمد آباد کو آباد کیا تھا کہ آج تک وہ احمد نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا ان 4 احمد بزرگوں کے ذریعے اللہ پاک نے آج بھی اس کو اسی نام کے ساتھ رکھا۔ تو یہ قرآن کریم نے اشارے کیے بلقیس کے ذریعے کہ دنیا کی حکومتوں میں یہ ہوتا ہے، ظالم جابر بادشاہ اگلے لوگوں کی ساری نشانیاں اور ان کی مثالوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی تہذیب اور کلچر کو۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، لیکن یہ بڑی سمجھدار تھی، کہا کہ میں ان کو ہدیہ بھیج دوں، یعنی صلح۔ لڑائی سے کوئی فائدہ کبھی بھی نہیں ہے۔ دنیا کے 2 بڑے ملک ہیں ہندوستان اور پاکستان، انگریز ایسی شرارت اور بدماشی کر کے گئے کہ اس طریقے سے تقسیم کیا کہ ہندوستان کا بھی 8-10% بلکہ 10-15% بجٹ کا ایک بڑا حصہ جا رہا ہے ہتھیاروں کے، پاکستان کا بھی اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جا رہا ہے ہتھیاروں کے۔ جو روپیہ اور پیسہ لوگوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، تجارت کے لیے، میڈیکل ہاسپٹلوں کے لیے ہونا چاہیے، وہ جا رہا ہے دوسری۔ اسلام نے ہر زمانے میں بتایا کہ صلح یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کروائی اور اس کو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں ایسی فتح عطا فرمائی جو کھلی فتح۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا فتحنا سے فتح مکہ مراد ہے، لیکن ہم صحابہ کرام جانتے ہیں کہ یہ صلح ہوئی ہے۔
اس لیے کہ حدیبیہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی. حضرت عمر کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے اوپر یہ سورت نازل. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کو پسند فرماتے ہیں. یہ بلقیس بھی ملکہ بھی بڑی سمجھدار تھی. اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ صلح کر کے مسئلے کو حل کیا جائے. اس لیے اس نے کہا انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کی طرف ہدیہ روانہ کرنے والی ہوں. فناظرۃ بما یرجع المرسلون، ہمارے آدمی جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا جواب لے کر آتے ہیں. فلما جاء سلیمان، بلقیس کے آدمی پہنچے تو آپ نے فرمایا اتمدوننی بمال، یہ مال لے کر تم میرے پاس آئے ہو، میں نے تو تمہیں ایک اور چیز کی دعوت دی ہے. اللہ تعالی علیہ وقتونی مسلمین، جس خداوند قدوس نے یہ ملک سبا عطا کیا ہے، اتنا بڑا یمن سے لے کر شام تک کا علاقہ دیا ہے، تو اس ملک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نائب بنایا ہے، تو اللہ ہی کے آگے جھکا جائے، سورج کو اور اللہ کی دوسری مخلوق کو سجدہ نہ کیا جائے. وقتونی مسلمین، میں تو فرما برداری چاہتا ہوں. فما آتانی اللہ، جہاں تک مال کا تعلق ہے اللہ پاک نے مجھے بہت دیا ہے. اس لیے مال کی بنیاد پر اس آیت میں یہ بھی بتلایا کہ کبھی ایمان اور مال کا سودا ہو رہا ہو تو مومن کو ایمان کے مقابلے میں مال نہیں قبول کرنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایمان کی بات کر رہا ہوں اور تم مجھے مال دینے کی باتیں کر رہے ہو. ارجع الیہم، فرمایا کہ جائیے، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، ہم ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جن کے مقابلے میں تمہیں تاب نہیں ہوگی. وَلَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر تمہیں تمہاری حیثیت سے کم کیا جائے گا. قال یا ایھا الملؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو طاقت دی تھی اور جو صلاحیتیں دی، آپ نے اس کی روشنی میں اپنے آدمیوں سے کہا، آپ کا جو پرندہ گیا تھا اس نے کہا تھا کہ وَلَہَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، کہ اس رانی کے پاس بہت بڑا تخت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو وہاں سے ہمارے پاس لے. یہ نعوذ باللہ نہ چوری تھی نہ ڈکیتی تھی، بلکہ اپنی طاقت کا اس کے سامنے مظاہرہ کرنا تھا تاکہ اللہ کی طاقت کی یاد دلائی جائے. اس بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قبل ان یاتونی مسلمین، وہ آئے گی ضرور میرے پاس فرما بردار ہوگا. پہلے سے اللہ پاک نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دبدبا اور رعب دیا تھا اور ملک آپ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے لا ينبغي لأحد من قبلی، آپ نے تو دعا فرمائی کہ آپ مجھے ایسی حکومت دیجیے، تو اللہ پاک نے ایسی حکومت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، جتنا تو شیطان نے حرکتیں کی، آپ اس کو پکڑ سکتے تھے لیکن آپ نے بعد میں اس کو چھوڑ دیا. صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، جنات پر میں قبضہ نہیں کروں گا، وہ سلیمان علیہ السلام کا ہے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس شیطان اور اس جنات کو چھوڑ دیا. خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کا تخت میرے پاس لے کر کون آ سکتا. وہ تخت ایسی جگہ تو نہیں ہوگا، اس نے حفاظت کی جگہ پر رکھا ہوگا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو آدمی تھے، ایک جن تھے اور ایک انسان. عفریت من الجن، جنات کا جو بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ آپ کی یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے، ابھی دربار لگا ہوا ہے، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس اس کے تخت کو حاضر کر سکتا ہوں. یہ اس کا پیشکش. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں قوت والا ہوں، وہاں کوئی مزاحمت اور رکاوٹ ڈالے گا تو اس کی رکاوٹ اثر نہیں کرے گی. امانت دار ہوں، جیسا تختہ ہے ایسے ہی واپس لاؤں گا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس ہیرے تھے، جواہرات تھے، دیوان عام دیوان خاص میں قیمتی چیزیں لگائی تھی. انگریز نے جب قبضہ کیا، ابھی بھی وہ نشان باقی ہے، وہاں سے یہ ساری چیزوں کو نکال دیا. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ساری چیزیں لے کر اپنے ملکوں میں پہنچائے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انگریز نے ہمیں کیسے لوٹا، نقش رواب، اور پھر حضرت کی اس کتاب کو الگ سے بھی نام سے شائع کیا گیا. انگریز یہاں سے کیا کیا لے گئے، کس طریقے سے لے گئے، سب کو حضرت نے ذکر کیا. اس کے مقابلے میں چاہے مغل آئے ہوئے، چاہے اس سے پہلے شیخ صاحب سوری آئے، ان سے پہلے تغلق آئے، خلجی آئے، جتنے بھی لوگ آئے، اور اسی طرح شہاب الدین محمد غوری آئے، ان میں سے کوئی اپنے ملک میں کوئی چیز لے کے نہیں گیا. بابر بھی آئے، یہاں ہندوستان میں آم اور کیری اچھی نہیں ہوتی تھی، معمولی قسم کی دیسی ہوتی تھی.
اور وہاں فردانہ کا ان کا سرسد تو شاہجہاں علاقہ ہے، تو بابر نے ہندوستان میں وہاں سے آم منگوائے اور ہندوستان کے باغ بغیچے جو لگوائے، اور یاد جو شاندار قسم کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی دہلی، یہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک چیز اللہ کی امانت ایمان دینے کے لیے آئے تھے، اور اس کے نتیجے میں ملک و مال کی حکومت پر بھی قبضہ کیا، لیکن ایک پیسہ بھی ایک چیز بھی ہندوستان سے وہاں نہیں لے گئے، وہاں کی صلاحیت والے لوگوں کو یہاں لائے اور یہاں کا ملکی نظام چلایا، یہاں کے اور دوسرے انتظامات چلائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے آدمی کہہ رہے ہیں لقوی امین، حکومت میں حکومت بھی چاہیے، امانت داری بھی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک اور نیک مسلمان تھے، انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، میں آپ ادھر سے ادھر آپ کی پلک جھپک ہوگی کتنی دیر کے اندر اس کا تخت میں آپ کے سامنے لا۔ خود مفسرین فرماتے ہیں یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے، اور آپ ہی کا معجزہ اس کا ظہور ہوا کہ آپ نے پلک جھپکنے میں اس کا تخت وہاں تھا، کتنے کلومیٹر دور یمن میں، اور یمن سے یہ بیت المقدس میں ہے، بیچ میں سعودی عربیہ پورا ہے، اس کے بعد شام کا علاقہ آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تخت آ گیا، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہے ان کے آدمی نے کیا ہو چاہے آپ نے کیا ہو، یہ آپ کا ہی معجزہ تھا، آپ کے آدمی کے ذریعے بھی اللہ پاک نے اس کو آپ ہی کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس کی چیز کتنے دور ہے، اللہ پاک نے مجھ تک یہاں پہنچا دی، یہ اللہ پاک کا شکر اور احسان۔ معلوم ہوا کہ جب انسان کو اللہ پاک کوئی نعمت سے نوازے، مالی نعمت ہو، علمی نعمت ہو، عملی نعمت ہو، یہ ساری نعمتیں، ہم نے نعمت صرف روپیے پیسوں کو ہی سمجھ لیا ہے، زیادہ سے زیادہ اولاد کی فرما برداری، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن یہی نہیں ہے، اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ پاک ظلم اور زیادتی سے بچائے، اللہ پاک اپنے حقوق ادا کروائے بندوں کے، یہ ساری بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک جو نعمت دیتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ پاک آزماتے ہیں، کسی اچھی چیز کا ہمارے پاس آنا یہ کوئی اللہ پاک یہاں ہمارا مقرب ہونا، اللہ کے نزدیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، آزمائش ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا تو اللہ پاک کی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے ہمارے یہاں مکانوں کی تعمیر کے وقت ہم یہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن اتنا نہیں لکھنا چاہیے، اگر لکھنا ہی ہے تو آگے والا جملہ بھی لکھا جائے لیبلونی ااشکر ام اکفر، اصل تو ہے فلولا اذ دخلت جنتک فقلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، مکانوں پر یہ تحریر ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی اگر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی تو آگے والی عبارت بھی لکھنی چاہیے، تاکہ ہر وقت یاد رہے کہ میرے پاس یہ مکان نہیں تھا، اللہ نے مجھے دیا، بندہ یہ سمجھے، اللہ کی پچھلی نعمت کو یاد کرے کہ اللہ پاک میں پیدا ہوا بغیر مکان کے تھا، آپ نے مجھے مکان دیا، آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اس لیے، اور پھر اس مکان کی تعمیر کے استعمال کے بعد اس کے استعمال میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، شکر گزاری ہو، اس لیے لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کا تخت اور عرش آ گیا، اپنے آدمیوں کو کہا کہ اس میں تھوڑا تبدیلی کر لی، ادھر ادھر کر دو چیزوں کی، وہ آئی بلقیس، اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا قیل اھٰکذا عرشک، کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا کأنہ ہوا، یہ بھی بڑی سمجھدار تھی، بہت اچھا جواب دیا، یہی نہیں دے دیا کہ یہی ہے، یہ کہا کہ ہمارا تخت بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ادب اور سلیقہ اور عقل مندی اور فہم کی بات ہے کہ بات کس انداز سے کی جائے۔ فرمایا کأنہ ہوا، ہمارا تخت بھی اس سے ملتا جلتا ہے، ایسا ہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّقَ مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب تک اسلام نہیں لائی تھی، کبھی تو حکومت کے لحاظ سے وہ فرما برداری کر رہی تھی، آگے پھر اس کے بعد اور امتحان اس کا لیا گیا۔ قِيلَ لَهَا الْبَلِسْتَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ محل کے صحن میں جب وہ آ رہی ہے تو اوپر گلاس لگائے اور اندر نیچے پانی تھا، وہ یہ سمجھی کہ یہ دور سے یہی سمجھ میں آ رہا کہ یہی پانی ہے، تو اس نے اپنے پائی سے چڑھائے، پائیتا میں چڑھائے، اور یہ سمجھی کہ پانی میں میرے پیر، میرا کپڑا نہیں بھیگ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جواب دیا فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس کو پانی سمجھ رہی ہے اور اپنی کنڈلیاں
کپڑے اٹھا رہی ہے فقالت انها صرح ممرد من قوارير، یہ گلاس سے لگا ہوا یہ محل ہے اور یہ اس کا صحن اس طرح کا بنایا ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی، اب وہ ایمان لے آئے. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت کے بالکل اعلیٰ معیار دیے، جو آج کی دنیا میں بھی بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑا دیکتاترشپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. بہت سارے بادشاہوں نے بڑے بڑے محل بنائے، صدام نے بنائے تھے، سعودی کے کنگ نے بھی بہت سارے لوگوں نے بنائے ہیں، لیبیا کا کرنل غدافی تھا اس نے بھی بہت بنائے، یوروپ امریکہ کے پہلے ممالک میں لوگوں نے بہت بنائے، تاج محل ہے، یہ سب کچھ بنایا. لیکن وہ حکومت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، آپ جنات کے اوپر بھی اللہ پاک نے کنٹرول کیا، آپ کو پرندوں کی بولی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع کیا، جتنا قیمتی چیزیں بنا رہے ہیں. فلما خر تبینت الجن، مسجد اقصی بیت المقدس بنایا جا رہا تھا، یہ سب کچھ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے کروایا. یہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، تو پھر اللہ پاک نے اس کو ایمان کی توفیق سے نوازا اور وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر اللہ پاک نے اس کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کر دیا. یہی سب سے قیمتی چیز ہے. اس لیے کہ اور دوسرے اجزاء کے لیے کیا ہوا، قرآن کریم اس قسم کی چھوٹی چیزوں کو نہیں، عبرت اور دلیل نصیحت کی جو چیزیں ہوتی ہے اس کو ذکر کرتا ہے. اگلے صفحے پر 20واں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ نمل کی آیات میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا اس نے آسمان و زمین کو بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش کون برساتا ہے. وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ سب جو شاداب اور لہلہاتے ہوئے باغ بغیچے یہ کون اگا رہا ہے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اے انسانوں تم ایک درخت نہیں اگا سکتے، تم کتنا پانی ڈالو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ چیز نہیں اگتی ہے. رات دن اس کے تجربے ہیں. فَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا یہ درختوں اور سبزی اور شادابی کو اگانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے؟ ہرگز نہیں. بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، تو پھر دوسروں کی طرف کیوں جا رہے ہو. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، یہ زمین ہے، آرام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں پھرتے ہیں چلتے ہیں سوتے ہیں. اگر ہر وقت زلزلہ آتا، زمین پھیلی ہوئی نہ ہوتی، کشتی کی طرح دعویٰ نہ ہوتی، تو انسان پریشان ہو جاتا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس زمین کو پہاڑوں کے ذریعے جو اس کی میجیں ڈال کر اللہ پاک نے زمین کو ٹھہرا دیا. وجعل خلالها انہار، بیچ کے اندر بڑی بڑی نہریں اور دریا ندیاں اللہ پاک نے بنائی. وجعل لها رواسي، پہاڑ بنائے. وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے بیچ کے اندر بینہما برزخ لا یبغیان، پانی ہی ہے، ادھر کا میٹھا ہے ادھر کا کھارا ہے، بیچ میں ایک آڑ ہے اور وہ آڑ بھی پانی ہی کی ہے. اللہ پاک نے عجیب و غریب یہ نظام بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہے جو ادھر والے کو میٹھا ادھر والے کو کھارا بنا. اللہ پاک نے یہاں یہی فرمایا. آگے اس کے بعد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بندہ پریشان ہے، مجبور ہے، مایوس ہے، ہر طرح چہار سمت سے آدمی عاجزی اور مسکنت کی دنیا میں ہے، پریشان ہے. اور ایسے موقع پر وہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون سنتا ہے؟ عام حالات میں بھی سنتا ہے، لیکن جب آدمی مجبور ہوتا ہے اس وقت اس کو فوری ضرورت ہوتی ہے. ایسے موقع پر اس کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ہی کریں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو گدھے اور کچر کے ذریعے مال سامان اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا. 700-800 سال پرانی بات ہے. لے جاتا تھا تو دمشق سے زبدانی ایک جگہ ہے وہاں، دمشق سے اس شہر تک یہ آدمی کچر اور گدھے پر لوگوں کو سوار کر کے لے جاتا. اتباع سے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے دمشق سے فلانی جگہ جانا ہے. اس نے اپنے گدھے پر اس کو سوار کیا، آگے گیا. راستہ اس نے بدلنے کا کہا کہ اس راستے سے نہیں اس راستے سے لے جاؤ. گدھے والے نے کہا کہ بھائی روزانہ میں اسی راستے سے جاتا ہوں اور یہی سیدھا راستہ ہے اس شہر کے پہنچنے کا. اس نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے یہ شارٹ کٹ ہے، ہم اس راستے سے جائیں. اب وہ آگے اس راستے سے گیا، جیسے جانے لگا آگے آگے جنگل آنے لگا. یہ گھبرا گیا، پریشان ہوا. اس نے کہا یہ راستہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں اسی راستے پہ چلنا ہو. اور پھر آگے جا کر کچر پر سے اتر گیا اور اس کے پاس جو ہتھیار تھا اس زمانے میں جو بھی ہوگا خنجر وغیرہ وہ لیا اور اس کو کہا کہ جتنا مال سامان ہے وہ سب رکھ. اس نے کہا دے دیا، گدا بھی دے دیا. کہا کہ نہیں تیری بھی جان ہے. اس نے کہا جب میں سب کچھ دے رہا ہوں تو میری جان کو. کہا نہیں تجھے بھی مارنا. خیر اس کے ذہن میں جو آیا، افریقہ کے کالے دیکھتے ہی ہیں، مارتے بھی ہیں اور لے بھی لیتے ہیں پھر بھی مارتے ہیں. یہ بھی ویسا ظالم اور جابر ہوگا.
اس نے کہا کہ جب تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ لینے دے، پھر جنگل ہے، کوئی اور تو ہے نہیں، وہ اکیلا ہی ہے مجھے مارنے والا، راستے میں اور کوئی ہے نہیں بچانے والا۔ اس نے کہا کہ خیر۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ موت سامنے تھی۔ اتفاق سے یہ آیت اس کی ذہن میں اللہ پاک نے ڈال دی اور اس نے بس یہی آیت پڑھی، ابھی کھڑا ہوا سورہ فاتحہ بلکہ یہ آیت پڑھ رہا ہے، امن یجیب المضطر، اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آیا اور آتے ہوئے ایک نیزہ لے کر آیا اور یہ جو ڈاکو اور لٹیرا تھا اس کے سینے میں مار دیا اور چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا کہ تو کون ہے، میری مدد کے لیے کیسے آیا تھا؟ جس کو تم نے پکارا تھا اسی نے دیا۔ اب میں یجیب المضطر اذا دعا، تو نے اللہ سے مانگا تھا کہ میں بے چین اور بے قرار ہوں، کون سنتا ہے؟ تو اللہ ہی تو سنتا ہے، اسی نے سن کر مجھے میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ غیبی نظام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج بھی اگر تم مانگنے کے لیے آؤ گے سچے دل سے تو میرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں نائب کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں مَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کے اندر رات کے اندھیروں میں تمہاری گاڑیاں چلتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے۔ پہلا زمانہ تھا جب اور اندھیرے تھے، اس طرح بجلی کے انتظام نہیں تھے، اور آج بھی کبھی ہائی وے کے اوپر سڑکوں پر اچانک کچھ علاقوں میں اندھیرا بھی آ جاتا ہے بالکل، تو ایسے موقع پر تمہیں روشنی کون دے رہا ہے، تمہیں صحیح راستہ کون دکھ رہا ہے؟ دنیاوی راستہ بھی، آخرت کا بھی، ایمان اور ہدایت کا راستہ بھی۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پہلے بھی اسی نے پیدا کیا اور ثم یعیدہ، کون ہے اس کے علاوہ؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برستی ہے، اس لیے آسمان سے روزی کی طرف اشارہ کیا، یا روزی والے فرشتے بھی آسمان ہی سے اترتے ہیں۔ زمین سے تو غلہ اور اناج اگتا ہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، لیکن آسمان سے جب تک حکم نہیں ہوتا ہے اس لیے آسمان کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ اللہ پاک یہ سب کچھ فرمانے کے بعد فرماتے ہیں وَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ انسانوں میرے علاوہ ہے تمہارا کوئی معبود اور کارساز حقیقی؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مکہ والوں سے کہا گیا کہ اس اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی تمہارے پاس معبود ہو تو لے آؤ، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے یہاں پر بھی اللہ پاک نے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، مرنے کے بعد، مکی صورت ہے اس لیے فوراً معاد، مرنے کے بعد والی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، دنیا میں پہاڑوں کو ابھی تم جمے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن جب اللہ پاک کا حکم ہوگا، کل یہ آیت آپ سن چکے ہیں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، یہاں بھی وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، بادل جیسے چلتے ہیں، یا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین بھی بالکل ہموار ہوگی اور یہ پہاڑ بھی ریزے ریزے اڑ جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ پاک ہی کرے۔ آگے والی سورت سورہ قصص، اس میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، 2-4 روز پہلے وہ قصہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن شروع کی جو آیتیں ہیں اس کو سمجھنا ہے ہندوستان کے اس وقت کے ہمارے حالات کے حساب سے۔ اللہ پاک نے یہ آیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں پریشان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا تفصیلی قصہ ذکر کر کے اللہ پاک نے بتلایا کہ یہ فرعون اور یہ تکبر کرتے ہیں، مکہ کے مشرکین بھی تکبر کرتے ہیں، اور آج کے بھی کچھ لوگ ایسے سر پھرے ہیں جو تکبر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بتلا رہے ہیں، بڑا بنا رہے ہیں، بڑا سمجھ رہے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں تکبر کیا، وجعل اہلھا شیعا، اس کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ یہاں بھی برہمنواد نے الگ الگ ورنوں میں، الگ الگ ناتیوں میں اس ملک کے لوگوں کو تقسیم کر دیا، اسی طرح مسلمان اور غیر مسلم نے سب کو تقسیم کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون نے بھی یہ کیا، مکہ کے مشرکین نے بھی شرارتیں کی، اور ہر زمانے کی کافر طاقتیں اس طرح کرتی رہتی ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو کمزور سمجھ رہے تھے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے۔ ویستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ خدمت کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ انہ کان من المفسدین، یہ بڑا فسادی ہے۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم
یہ چاہتے ہیں کہ جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا ان پر ہم احسان کریں. اللہ پاک نے ہر زمانے میں کمزوروں پر ظالموں نے انتقام لیا، ظالموں نے ظلم اور زیادتی کی، لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے انتقام آیا تو پورا وصول کیا گیا. یہی فرعون 400 سال تک سر میں درد نہیں آیا، اور جب اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آئی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جیسے ہی اژدہا بنا، محل کے اندر جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا تخت پر، وہاں سے اتر کر بھاگنے لگا. اتنا بڑا اپنے آپ کو کہنے والا ظالم اور جابر، لیکن اللہ پاک کے ایک معمولی سے موسیٰ علیہ السلام کے ایک اژدہے کے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ بات کچھ اور ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس کو پانی میں غرق کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ بتلایا ہمیں بھی کہ فرعون نے ظلم و زیادتی کی، لیکن بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے کامیاب کیا. مکہ کے مشرکین نے ظلم و زیادتی کی، لیکن اللہ پاک نے جاء الحق وزهق الباطل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی. اس لیے ایمان والے جہاں جہاں جن جن علاقوں میں جن جن ملکوں میں ایمان کے ساتھ رہیں گے، حالات آئیں گے. اگلی صورت آ رہی ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت میں اللہ پاک نے فرمایا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. یہ جس سے ڈرتے تھے اور ڈر کر بنی اسرائیل کو قتل کرتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ پاک کا نظام ٹلنے والا نہیں. کتنوں کو تم قتل کرو، لیکن حضرت موسیٰ کی پرورش تم اپنے گھر میں ہی کرو گے. یہ اللہ پاک نے چیلنج کر کے بتلایا. آگے پھر اسی قصے کو اللہ پاک نے پوری تفصیل سے ذکر کر کے ہمیں بتلایا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا، اور پھر اس وعدے کو اللہ پاک نے پورا کیا، اور اس موقع پر فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس بھیجا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اور حضرت موسیٰ کی والدہ ہی نہیں، اس آیت کے ذریعے قیامت تک کے ایمان والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم یہ یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہتا ہے. اللہ پاک حالات کس طریقے سے بدلتے ہیں کبھی بھی اندازہ اور پتہ نہیں ہوتا ہے، اور کیسے خوشگوار ہمارے ایمان اور ہدایت کے اللہ پاک چلا دیتے ہیں. اللہ پاک کی قادر ہے. یہ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہمارا اپنا نظام ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر انسان ظاہر کو ہی دیکھ کر فیصلہ کرتا. طاقتیں، حکومتیں اپنی قوت اور طاقت، دنیا بھر کی سپر پاور طاقت ہے، دنیا کے 40 ممالک مل کر افغانستان میں پہنچے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چند نہتوں کو اس طریقے سے کامیاب کیا کہ اتنی بڑی سپر پاور طاقت رات کے اندھیرے میں ایئرپورٹ سے بھاگ رہی. یہ ایسا نظام اللہ پاک نے ہماری آنکھوں کے سامنے بتلا کر ہم کمزور لوگوں کو اللہ پاک نے بتلایا کہ آج بھی میرا وعدہ وہی ہے جو وعدہ میں نے اصحاب کہف سے کیا تھا، جو وعدہ بنی اسرائیل سے کیا، جو وعدہ اللہ پاک فرماتے میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. وہی طاقت اور وہی قوت اللہ پاک کی ہے، اور ایمان کے اندر وہی تاثیر ہے جو تاثیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پاک بنا سکتی ہے. آج بھی حضرت ابراہیم کا سا ایمان پہلا آگ کر سکتی ہے انداز بلستان ہے. اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ اللہ پاک کس طریقے سے حالات کو کرمت بدلتے ہیں. اور کل کے موسیٰ علیہ السلام جن کو جا رجل من اقصى المدینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چھوڑ رہے ہیں مصر اور مدین کی طرف جا رہے ہیں. کل کے مہاجر آج کے اللہ پاک کی طرف سے فاتح بن کر دریا کو پار کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کامیاب ہوتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. فرعونیوں کو غرق کیا، بڑی طاقت اور قوت والے، اور اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. دوسری جگہ فرمایا اللہ پاک نے دوسری قوموں کو ان کا وارث بنا دیا، ان کے پاس سے ساری چیزیں لے لی. اللہ پاک نے یہ پورا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تفصیل سے ذکر فرمایا، اور اسی قصے کے اندر ایک اور قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ تھا. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ. اللہ پاک نے قارون کے قصے کو بھی ذکر کیا، تھا تو بنی اسرائیل میں سے، لیکن فبغى علیہ، مال و دولت کی کثرت نے اس کو تکبر میں مبتلا کر دیا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھی کہ مضبوط نوجوانوں کے 3 مل کر بھی اس کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے. خزانہ تو بہت دور رہا، خزانے کی چابیاں، مفسرین فرماتے مفاتیح سے چابی، یہ اتنی تھی. اللہ پاک نے اتنا مال و دولت سے نوازا. اذ قال له قومه لا تفرح
لیکن تکبر کرتا تھا، اتراتا تھا، اپنے مال پر فخر کرتا تھا اور غریب مسلمانوں کو بے عزتی کی نظر سے، ذلتی کی نظر سے دیکھتا تھا۔ فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس مال کے ذریعے اللہ نے دار آخرت کمانے کا ذریعہ اس کو بنایا ہے۔ زکات ادا کرو، نفلی صدقات دو، اللہ پاک نے جو حقوق رکھے ہیں مالی وہ سب ادا کرو، اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے آپ جتنا حصہ ہے، حدیث شریف میں ہے اپنی دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دونوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، بالکل اس سے نہیں روکا، لیکن دنیا کا جتنا حصہ ہے اتنا استعمال کرے، اس میں افراط و تفریط نہیں۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ پاک نے جیسے تجھے مال دیا اللہ کے غریب بندوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ، تکبر مت کرو، اپنے مال پر اتراؤ مت، اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں فسادیوں۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ مال آیا ہے میری اپنی ذاتی صلاحیت سے آیا ہے، میری اپنی علم، میری سمجھداری، عقل مندی اس سے آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس عقل کے باردار کو یہ پتا نہیں ہے، اولم یعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا، اسی قارون سے پہلے عاد و ثمود آئے ہیں، اتنے طاقتور اور مضبوط تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پلک جھپکنے کے اندر ان کو ختم کر دیا۔ فہل تری لهم من باقیہ، ہے ان کا لهم من باقیہ، کوئی ہے ان کا نام لینے والا بھی، صرف نشان رہ گئے اور ان کے نام باقی رہ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بڑوں کو ہم نے یہ کیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن بڑی شان کے ساتھ اپنے محل سے نکلا، اپنے جانور، اپنے ساتھ سونا چاندی زیورات جتنی بھی ہے مال کی نمائش اور دکھلاوا جتنا ہو سکتا تھا وہ سب کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا تو للچائی ہوئی نظریں ہوئی مسلمانوں میں بھی، اور کہا کہ کاش کہ اس کو جو ملا ہمیں بھی ملتا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا تقدیر والا ہے، نصیبے والا ہے، بڑا مال والا ہے۔ اسی لوگوں میں کچھ لوگ تھے اللہ کے دین والے، اللہ پاک نے اس کو قال الذین اوتوا العلم فرمایا۔ علماء کرام کی خاص خاصیت بتلائی کہ دنیا کے مال و متاع سے علماء کرام ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو آخرت کے مقابلے میں دیکھتے ہیں، اور پھر دنیا کی چیزیں اس کے مقابلے میں کم نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہوائی جہاز سے جب اوپر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، بمبئی سے ایئرپورٹ سے اٹھتے ہیں، اسی بمبئی کو پہلے دیکھتے ہیں، وہی بڑی بڑی بلڈنگیں جب نیچے ہم تھے تو سر اونچا کر کے ٹوپی گر جائے لیکن بلڈنگ پوری نہ ہوئی، اور اب وہی چھوٹے چھوٹے باکس کی شکل میں 30,000 فیٹ کی بلندی سے نظر آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک کافر کو گھونٹ پانی نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے دیکھ رہے تھے، ہم ظاہری 30,000 فیٹ کی بلندی سے اتنی بڑی بلڈنگ کو چھوٹی دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دھوکہ ہے کہ اتنی چھوٹی نظر آ رہی ہے ظاہری آنکھوں سے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باطنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھا تو آپ نے اس کی حقیقت بتلائی کہ اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہاں اس قارون کے مال و دولت کو دیکھ کر جو لوگ للچائے تھے اہل علم نے یہ گویا بتایا کہ علماء کرام کے دل میں اللہ کے دین کی قدر ہونی چاہیے۔ دنیا کی چیزیں اپنی جگہ پر ہے، استعمال کی ہے، منع نہیں کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی بھلا ہے اور آخرت میں بھی، مال کو بھی اللہ نے نعمت فرمایا، لیکن اس کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ وَإِلَهُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اتنا شاندار جملہ فرمایا بنی اسرائیل کے ان علماء نے، انہوں نے اپنے عوام سے کہا کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ جو قانون کے خزانے تمہیں نظر آ رہے ہیں اس سے اللہ پاک کے یہاں بڑے قیمتی ہے، لیکن وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، ان چیزوں پر رہنا، دنیا کو حقیر سمجھنا یہ آسان نہیں ہے، اور اس سے متاثر نہ ہونا، حلال اور حرام کا تقابل ہو رہا ہے کاروبار میں، ملازمت میں، رات دن کے معاملات میں۔ اب آدمی ایک طرف حرام ہے وہ للچا رہا ہے، اور حرام ہے جو آپ کو روک رہا ہے کہ یہ حرمت ہے، یہ علت ہے۔ اب آپ حرام کی طرف جاتے ہیں یا حلال کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ،
آسان نہیں ہوتا ہے. کاروبار کا بڑا نقصان برداشت کر کے سود استعمال نہیں کرنا ہے, سودی کاروبار نہیں کرنا ہے, کسی کی حق تلفی ہو, فساد ہو سودے کے اندر, یہ سودا نہیں کرنا ہے. یہ آسان نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ولا یلقاها الا الصابرون, یہ جمنے والے دین کے اوپر ایسے ہی بندوں کو اللہ پاک عطا فرماتا. خیر اللہ پاک نے وقصفنا به وبداره الارض, قارون اپنے گھر زمین اپنے سارے خزانے کے ساتھ گیا زمین کے اندر. وما كان له من فئة ينصر, کوئی دوست اور احباب اور اس کی جماعت جو اس کے ساتھ کھاتے پیتے تھے پھرتے تھے, کوئی اس کی مدد کو نہ آیا نہ آ سکتا تھا اللہ کے مقابلے میں. وما كان من المنتصرین, نہ وہ خود بھی بدلا لے سکتا تھا اور نہ کوئی اور. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس, وہ لوگ جو کل تک اس کی مال و دولت کے اوپر للچائی ہوئے نظریں کیے ہوئے ہیں, جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ پاک نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا, تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچا دیا. اب یہ یقولون وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ, اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر اللہ ہماری مدد نہ کرتے تو جیسے یہ وقت ہو گیا ہم بھی دھس جاتے, ہم بھی اسی لالچ میں آتے. اللہ پاک نے کامیاب کر دیا اور اللہ پاک نافرمانوں کو کامیاب نہیں کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا جنت کس کو ملے گی؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یريدون علوا فی الارض ولا فساد, جو زمین میں فساد نہیں چاہتے ہیں, ایسے نیک اور صالح بندوں کو, ایسے ایمان والوں کو جو کسی کو فساد نہیں کرنا چاہتے, اللہ پاک جنت ایسوں کو دیں گے. جب خداوند قدوس نے جنت عدم فساد نہ کرنے والوں کے لیے رکھا, تو اللہ پاک نے جو دین اسلام بھیجا ہے وہ کیسے فساد اور دہشت گردی والا ہو سکتا, ان کو تو جنت ہی نہیں ملنے والی. یہ خود آیت کریمہ دلیل ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین کے اندر نعوذ باللہ کوئی فساد نہیں ہے. جن لوگوں نے اس طریقے کا الزام لگایا وہ خود اپنے مذاہب کو دیکھ لے, اپنی چیزوں کو دیکھ لے. آگے اللہ پاک نے سورہ عنکبوت نازل فرمایا, آگے آیت کریمہ میں بتلایا عنکبوت کروڑیے کو کہتے ہیں, مکری کو کہتے ہیں. اللہ پاک نے مکری کے جالے کی ایک مثال دی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا خدا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں, یہ ایسے ہی ہیں جیسے یہ بکری کا جال, یہ کتنا کمزور ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی جالو لے اور اس کو یا اپنی انگلی سے بھی اس کو توڑ دے, کتنا کمزور. اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں, اپنا کارساز سمجھ رہے ہیں, یہ ایسے کمزور کے ساتھ اپنی نسبت کر رہے ہیں. بکری کا جالا جیسے کمزور, اس طریقے سے غیر کو اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک سمجھنا اتنا ہی کمزور. بالکل کھلی مثال دی اللہ پاک. اتخذت بیتا, بکری ایک جالا بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ, اور سب سے کمزور گھر اگر کسی کا بھی ہے تو یہ بکری کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے لوگ سمجھتے. اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, قرآن جو واقعات کی مثالیں بتلاتا ہے, قرآن جو کہاوتیں اور مداحنہ اور دستان جو قرآن بتلاتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو غور سے سمجھنا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم کے علوم میں مشکل علوم میں سے اگر کوئی ہے تو امثال القرآن, یہ مشکل سمجھی جاتی ہے. اس کے سمجھنے میں اللہ پاک کیا تشبیہ دینا چاہتے ہیں, کیا سمجھانا چاہتے ہیں, غور و فکر کرنا پڑتا ہے. آگے فرمایا وما يعقلها الا العالمون, جو کتاب و سنت کی تفسیر محنت سے پڑھتے ہیں, علماء تفسیر سے جانتے ہیں, وہی قرآن کریم کی ان مثالوں کو صحیح بتلا سکتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور قرآن کریم کی جو مثالیں ہیں اس میں سے میں گزرتا ہوں تو میں ٹھہر جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی, تاکہ اپنے آپ کو عقل مند ٹھہرا سکوں. اس لیے کہ اگر نہیں سمجھوں گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وما يعقلها الا العالمون, علم والے عقل والے ہی اس کو سمجھتے ہیں. اس لیے علم والا میں تبھی کہلاؤں گا جبکہ اللہ کی ان مثالوں کو میں سمجھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مسلمانوں کو بھی بتلایا کہ ایمان لانے کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے امتحان نہیں آئے, ایسا نہیں ہوگا. حلال اور حرام, جیسے بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کو مچھلی کا شکار منع کیا تھا اور مچھلیاں آ رہی تھی, ہمارے لیے کوئی کاروبار حرام کیا اور اب شیطان اور نفس بار بار اس کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے.
جو چیز اللہ پاک نے استعمال کرنے کی ناجائز کہی، نفس اور شیطان چاہتا ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو بہت ستایا گیا مکہ میں، ان کے والد کو بھی حضرت یاسر کو بھی ستایا گیا، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، اتنا اس خاندان پر ظلم ہوا۔ ایک دن حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دشمن ہمیں ظلم اور اذیت دے رہے ہیں اب یہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلی امتوں پر بھی اس طریقے سے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، ان کو گڑھا کھودا جاتا تھا، اس میں ان کو ڈالا جاتا تھا اور پھر اوپر سے آڑا لے کر بدن کے 2 ٹکڑے کیے جاتے، اس طرح ظلم ان پر ہوتا تھا، لیکن وہ احد احد اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوئی۔ تمہارے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئے گی لیکن ابھی تو کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ پاک نے انہوں نے برداشت کیا۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ قصص کی کہ وَنَمُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمزوروں پر احسان کریں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقہ فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار کو وہاں کا گورنر بنایا۔ لوگوں نے کہا کہ عمار تو صوفی صاحب ہے، حکومت چلانا ان کا کام نہیں ہے، آپ ان کو حکومت دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حکومت ان کو دیتا ہوں، گورنر بناتا ہوں اور دوسرا ایک سمجھدار آدمی ان کا نائب رکھ دیتا ہوں۔ تو کہا پھر کیوں اسی کو بنا دو؟ کہا کہ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا ان پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم احسان کرتے ہیں۔ تو میں اس آیت پر عمل کر کے حضرت عمار جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمار ایسا دوسروں پر ظلم ہوا اور انہوں نے برداشت کیا، تم بھی برداشت کرو۔ تو حضرت عمار ضعیف اور کمزور تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بنا کر اس آیت پر عمل کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں گے۔ تو حضرت عمار پر احسان کر کے ان کو گورنر بنا کر ان کا مرتبہ بڑھایا۔ یہ اللہ پاک کا اعلان ہے، حضرت عمر نے عمل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عمل میں اللہ پاک حضرت عمر کے محتاج نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے آیت پر عمل کیا۔ قیامت تک یہ چیلنج اللہ پاک کا ہے، اس لیے ایمان والے گھبرائے نہیں۔ جب اللہ پاک کی طرف سے حالات آئیں گے تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اللہ پاک فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و دعوانا